بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی اور سعودی بیوی کے غیر ملکی شوہر کو PCR ٹیسٹ سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اسی طرح کا استثناء سعودی شہری کے غیر ملکی والدین اور اولاد کے لیے بھی ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں آنے والے شہریوں کے ساتھ غیر ملکی گھریلو عملے کو بھی PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ نئے سفری ضابطوں سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ سعودی عرب میں متعلقہ ادارے وبا کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد احتیاطی تدابیر میں ترمیم و نظرثانی کرتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں دوسری خبر۔ جدہ میں کورونا کے مریضوں کے لیے تیار کیا جانے والا فیلڈ ہسپتال بند کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ ایگزیبیشن سینٹر میں فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا تھا، جسے بعد از ویکسین سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ جدہ میں محکمہ صحت نے کہا ہے کہ وزیر صحت کے معاون کی ہدایت پر فیلڈ ہسپتال کو بند کر دیا گیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ وزارت کی ٹیم نے فیلڈ ہسپتال کی تمام اشیاء کو ضابطے کے مطابق اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جنہیں وزارت کے گودام میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں مملکت آنے والوں کے لیے امیگریشن کے مراحل کو آسان بنانے کے لیے قدوم پورٹل بھی شامل ہے۔ قدوم پورٹل میں مملکت آنے سے قبل مسافروں کو اپنے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہوتی ہیں، جو بنیادی طور پر ویکسینیشن کے حوالے سے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والی فیملی ارکان میں شامل 5 برس سے کم عمر بچوں کا اندراج قدوم میں کس طرح کرانا ہوگا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ قدوم پورٹل میں وزٹ ویزے پر آنے والوں کے ہمراہ 18 برس سے کم عمر کا شمار مرافقین کے طور پر ہوتا ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے ہمراہ 18 برس سے کم عمر بچوں کا اندراج قدوم پورٹل پر مرافقین کے طور پر کیا جائے، جس میں ان کی ویکسینیشن کے بارے میں معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مملکت آمد سے قبل قدوم پورٹل پر اپنے بارے میں اہم معلومات اپلوڈ کریں تاکہ مملکت آمد کے وقت انہیں امیگریشن کے مراحل سے جلد گزارا جا سکے۔ قدوم پورٹل میں اندراج تمام مسافروں کے لیے لازمی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ امیگریشن کے ضوابط کے مطابق مملکت آنے سے قبل قدوم پورٹل میں اندراج کرانا ضروری ہے۔ وہ افراد جو 18 برس سے زائد ہیں، ان کا اندراج انفرادی ہوتا ہے، جبکہ 18 برس سے کم عمر والوں کی رجسٹریشن مرافقین کے طور پر ایک ہی پورٹل میں کی جاتی ہے۔ ایک اور قاری نے دریافت کرنا چاہا کہ اقامہ کی تجدید اور دیگر کارروائی کے لیے فنگر پرنٹ کے لیے عمر کی حد کیا ہے۔ کیا 7 سال کے بچے کا فنگر پرنٹ کرانا لازمی ہے کیونکہ فیملی کو فائل ایگزیکٹ پر بھیجنا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے فنگر پرنٹ ضوابط کے مطابق لازمی فنگر پرنٹ کے لیے عمر کی حد 6 سال متعین ہے۔ فنگر پرنٹ کرائے بغیر مملکت میں مقیم کسی غیر ملکی کارکن یا مرافق کے اقامے کی تجدید سمیت خروج عہدہ یا فائل ایگزیکٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ میں غیر ملکیوں کے اقامے کا اجرا، تجدید یا دیگر معاملات انجام نہیں دیے جا سکتے جب تک جوازات کے بائیو میٹرک سسٹم میں فنگر پرنٹ اور فیس اسکیننگ ریکارڈ نہیں کرائی جائے۔
جوازات میں ڈیجیٹل سروسز کے آغاز سے ہی فنگر پرنٹ مرحلہ وار لازمی قرار دی گئی تھی، جس کے پہلے مرحلے میں بڑی کمپنی کے کارکنوں کے لیے فنگر پرنٹ اور چہرے کی ڈیجیٹل شناخت کرایا جاتا تھا۔ بعد از مرحلہ وار چھوٹی کمپنیوں، جہاں کارکنوں کی تعداد کم ہوتی تھی، کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ لازمی فنگر پرنٹ سسٹم کے تیسرے مرحلے میں تارکین کے اہل خانہ کے لیے جوازات کے ڈیٹا بیس سینٹر میں بائیو میٹرک سسٹم پر عمل کرنے کے لیے مہلت دی گئی، تاکہ تارکین 18 برس سے زائد عمر کے اہل خانہ کے فنگر پرنٹس کو سسٹم میں فیڈ کر لیں۔ آخری مرحلے میں تارکین کے بچے، جن کی عمر 6 برس اور اس سے زائد ہے، ان کے لیے لازمی کیا گیا تاکہ اقاموں کا اجرا و تجدید دیگر مراحل کی انجام دہی میں سہولت ہو۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے 12 برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کو عمرہ ویزے جاری کیے جائیں گے۔ عمرہ کمپنیاں عمرے کے اجازت نامے نکالیں گی۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ اور روضہ شریف میں نماز اور عمرے کی اجازت 12 برس اور اس سے زائد عمر کے سعودی شہریوں، اندرون مملکت مقیم غیر ملکیوں، GCC ممالک کے باشندوں اور مختلف ویزوں پر آنے والے افراد کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توکلنا ایپ پر اسٹیٹس ضروری ہے۔ GCC ممالک کے باشندوں کے حوالے سے وزارت حج نے کہا ہے کہ انہیں سعودی عرب میں داخل ہونے سے قبل مقیم پلیٹ فارم پر ویکسین حاصل کرنے کا اندراج کرنا ہوگا۔ GCC کے شہری مملکت پہنچنے کے بعد اترمنا اور توکلنا ایپ پر اپنا ویکسین ریکارڈ درج کرائیں گے۔ توکلنا ایپ میں صحت اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے بعد عمرہ، نماز اور زیارت کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ مختلف ویزوں پر بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مملکت پہنچنے سے قبل قدوم پلیٹ فارم پر ویکسین کا اندراج کرائیں اور مملکت پہنچنے کے بعد توکلنا اور اترمنا میں اندراج کرائیں۔ پھر توکلنا صحت اپ ڈیٹ کرانے کے بعد توکلنا یا اترمنا ایپس میں سے کسی ایک کے ذریعے عمرہ، نماز اور زیارت کے اجازت نامے حاصل کر سکیں گے۔ وزارت عمرہ کے مطابق عمرہ کمپنی بیرون مملکت سے عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لیے مطلوب اجازت نامے جاری کرائیں گی۔ وزارت حج اور عمرہ نے اس سے قبل کہا تھا کہ بیرون مملکت سے عمرہ کا اجازت نامہ اور مسجد الحرام میں نماز کا اجازت نامہ صرف ان زائرین کے لیے جاری ہوگا جن کی عمریں 18 سے 50 برس ہوں گی۔ بعد از وزارت نے 50 والی انتہائی حد ختم کر دی، جبکہ 12 برس اور اس سے زائد عمر کے امیدواروں کو عمرے پر آنے کی اجازت دی۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 11 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کاروباری مراکز میں 10 ارب ریال خرچ کیے گئے۔ اس سے قبل 4 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے مقابلے میں 17% کم خرچ کیا گیا۔ الاقتصادیہ کے مطابق ساما کا کہنا ہے کہ صارفین نے 11 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 10 ارب ریال خرچ کیے، جبکہ اس سے پہلے والے ہفتے کے دوران 12.06 ارب ریال خرچ کیے گئے، 2.05 ارب ریال کم خرچ کیے گئے۔ ساما نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ 4 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے مقابلے میں گزشتہ ہفتے کے دوران شعبہ تعلیم کے سوا دیگر تمام شعبوں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تعلیم کے شعبے میں 164% شرح نما ریکارڈ کی گئی۔ ستمبر کے بعد سے سب سے زیادہ گزشتہ ہفتے 216.3 ملین ریال تعلیم پر خرچ ہوئے۔ ہوٹل کا شعبہ سب سے کم اخراجات والے شعبوں میں سر فہرست رہا۔ 195.2 ملین ریال خرچ کیے گئے، 41% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ خرچ کھانے پینے کی اشیاء پر کیا گیا، 1.46 ارب ریال کھانے پینے پر خرچ کیے گئے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ریستورانوں اور قہوہ خانوں کا رہا، جن پر 1.38 ارب ریال خرچ کیے گئے، تناسب 13.8% پایا گیا۔ گزشتہ ہفتے اس سے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں خرچ کرنے والے شہروں میں ریاض سر فہرست رہا، جہاں 3.2 ارب ریال خرچ کیے گئے، تناسب 13.4% رہا۔
ریاض کے بعد جدہ کا نمبر رہا جہاں 1.55 ارب ریال خرچ کیے گئے۔ 538.5 ملین ریال سے دمام تیسرے نمبر پر رہا۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیس میں اضافہ ہوا۔ بدھ 15 دسمبر کو کورونا کے 50 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے۔ بدھ کو سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 88 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 76 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا مزید ایک مریض چل بسا جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,857 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے فعال کیس میں سے 34 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی عرب میں اب تک 5,50,457 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے 5,39,712 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,81,64,443 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں نصف ملین افراد بوسٹر ڈوز لگوا چکے ہیں۔ 5,03,515 افراد کورونا ویکسین کی تیسری خوراک لے چکے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں کورونا وائرس سے نئے متاثرین کے 65 مصدقہ کیس ریکارڈ پر آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,50,369 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ 937 سینٹر پر رابطہ کر کے صحت مشاورات کر سکتے ہیں، کورونا وائرس سے متعلق استفسارات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سینٹر 24 گھنٹے سروس فراہم کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔